الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم حلال کر دیا گیا تمہارے لیے لیلۃ الصیام رمضان کی راتوں یا روزے کی راتوں میں، ٹھیک ہے، صحیح مطلب اس کا یہی ہے کہ روزوں کی راتوں میں، اور مراد اس سے یہی ہے کہ رمضان کی جو راتیں ہیں اس کے اندر حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں رفثوا الی نسائکم، اپنی بیویوں کی طرف جانا، اپنی بیویوں سے مباشرت کرنا، ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ اب اس آیت کی تھوڑی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی تفسیر اس طرح ہے کہ جو پچھلی امتوں میں تھے تو ان کے اوپر یہ چیز نہیں تھی کہ وہ افطاری ہوگی ہے تو افطاری کے بعد وہ اپنی بیویوں کے پاس جا سکیں۔ ایک تو روزے کے اندر دن کے وقت بھی نہیں جا سکتے اپنی بیویوں کے پاس، افطاری کے بعد رات کو بھی نہیں جا سکتے، تو یہ والی آسانی امت محمدیہ کے لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ وہ اب اپنی بیویوں کی طرف جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، افطاری کے بعد۔ اور روزے کو مزید آسان اس طرح کر دیا کہ افطاری کے بعد جس طرح ہی کھانا کھا لیا کسی بندے نے تو اگلا روزہ نہیں شروع ہوگا۔ جس طرح پچھلی امتوں میں یہ تھا یہودیوں کے ساتھ، یہ تھا ان کی اہل کتاب کے ساتھ، کہ جب وہ شام کو افطاری کرتے تھے تو اگر وہ سو گیا کوئی بندہ، اس کا اگلا روزہ اسی وقت شروع ہو جائے گا اس کے سونے کے ساتھ ہی۔ اسی طرح اسی کے ساتھ ایک حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کا کچھ یوں واقعہ ہوا کہ وہ آئے گھر، سارا دن کھیت میں کام کر کے محنت مزدوری کر کے آگے انہوں نے بیوی سے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے، تو بیوی نے کہا کہ کھانے کے لیے تو نہیں ہے، میں باہر سے کچھ پتہ کر کے آتی ہوں، کچھ ہمسائے سے آپ کے لیے کچھ افطاری کے لیے لے کے آتی ہوں۔ تو صحابی لیٹتے ہیں اور سو جاتے ہیں، ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور جب وہ بیوی آتی ہے تو وہ آگے اٹھاتی ہے اور ان کو کہتی ہے آپ کا تو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اب وہ جو صحابی ہوتا ہے اس نے پہلے ایک دن کا روزہ رکھا ہوتا ہے، اب رات بھی وہ بھوکا رہتا ہے، صبح بھی اس کا روزہ پھر ایسے شروع ہو جاتا ہے بغیر کھائے اور پیے۔ زور کے وقت وہ مسجد میں آتا ہے، مسجد نبوی میں، تو وہ اتنی زیادہ اس کی کمزوری ہوئی ہوتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بیان کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو آسان کر دیا، ٹھیک ہے، کہ وہ جو مغرب تک روزہ رکھا گیا، پھر یعنی کہ مغرب کے بعد ساری رات کھائے وہ بندہ جس طرح مرضی۔ یہ امت محمدیہ کے لیے آسانی کر دی گئی تھی کہ امت محمدیہ جس طرح مرضی ساری رات کھائے، عورتوں کی طرف بھی جا سکتی ہے، لیکن دن کے وقت یہ کہ نہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے مرد، اور نہ ہی وہ کچھ کھا پی سکتا ہے۔ جو حلال چیزیں ہیں ان کو حرام، وہ اس کے اوپر اسی طرح ہو جاتی ہیں جس طرح حرام ہے، تاکہ بندہ شہوت سے بھی باز آئے، حرام کی بھی اسے تمیز آ جائے، اور اللہ نے جس چیز سے اس سے روکا اس کا بھی وہ عادی ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے روزے تمہارے اوپر جس طرح لکھے اللہ تعالیٰ نے تم سے پچھلی امتوں پر، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، لعلکم تتقون۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تاکہ بندہ ایک اس ٹائم پیریڈ سے گزر جائے، اپنے آپ کو ٹرین کر لے، اس کے مطابق ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنے سے باز آ جائے۔ اب جب بندہ مشکل حالات سے گزر جاتا ہے تو اس کا عادی بن جاتا ہے۔ جس طرح میں نے سوم کی تفصیل پچھلی کلاسز میں بیان کی تھی کہ جو سوم تھا نا، یہ روزہ رکھواتے تھے عرب اپنے گھوڑوں کو تاکہ وہ مشکل حالات کے عادی بن جائیں۔ تو عرب میں تو اونٹ ہی ہوتے تھے، لیکن جو گھوڑے ہوتے تھے نا، وہ ان کو بھی وہ اونٹوں کی ایسی ٹریننگ کراتے تھے کہ ان کو بھی روزہ رکھواتے تھے، صبح سے لے کے شام تک بھوکا رکھتے تھے، پیاسا رکھتے تھے، پھر شدید دھوپ میں کھڑا رکھتے تھے۔ یہ ان کی ٹریننگ وغیرہ کرواتے تھے تاکہ وہ مشکل حالات میں، صحراؤں میں چلنے کے، صحراؤں میں دوڑنے بھاگنے کے، اور جنگی حالات کے، مشکل حالات کے عادی بن جائیں۔ تو یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے یہی رکھا ہے کہ وہ جو جب اگر کبھی نفس کی بہت زیادہ اس کے اوپر حملہ آور ہوا ہے، اس کا اپنا شیطان اس کے اوپر حملہ آور ہوا ہے، تو بندے کی ٹریننگ ہو جاتی ہے ایک رمضان کی وجہ سے کہ میں اب گناہ کی وجہ سے گناہ سے بچ سکتا ہوں، میرے اندر یہ طاقت ہے کہ میں گناہ سے بچ سکتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ایک ٹریننگ کرتے ہیں۔ نہ اس نے رمضان میں روزے کی حالت میں نہ اس نے بیوی کی طرف جانا ہے، نہ اس نے کھانے کی طرف جانا ہے، تو وہ دونوں طرح سے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، اب اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے لیے لباس بنایا اور عورت کو مرد کے لیے لباس بنایا۔ اس کو ذرا سمجھیں کہ جو لباس ہی ہوتا ہے نا، وہ اب انسان کو اس کی لباس ہوتا ہے، وہ ایک تو انسان کے ساتھ جڑا بھی ہوتا ہے، اور اس کے اور انسان کے درمیان کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، کوئی اور چیز نہیں ہوتی انسان کے اور لباس کے درمیان، اور یعنی کہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ لباس ہی ہوتا ہے جس نے
انسان کو کور کیا ہوتا ہے، انسان کو خوبصورت بنایا ہوتا ہے، انسان کے جسم کو، باڈی کو کور کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ مرد عورت کے لیے لباس ہے، یعنی کہ عورت کو کور کرتا ہے چھپائے ہوئے، اور عورت کو حفاظت دیے ہوئے ہر طرح سے، اور عورت جو ہے وہ مرد کی ہر طرح سے بات کی حفاظت کرنے والی ہے، اس کی رازوں کی حفاظت کرنے والی ہے، اس کی پوشیدہ باتوں کی حفاظت کرنے والی ہے۔ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا بڑا خوبصورت سا بنایا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کے لیے اور عورت مردوں کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، عالمہ کا مطلب ہوتا ہے جان لیا یا واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے، مطلب تو اس کا ہوتا ہے جان لیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو علم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر دیا لوگوں پر بھی۔ علم اللہ، اللہ تعالیٰ نے جان لیا، انکم کہ بے شک تم تھے، تختانون انفسکم تم دھوکہ دیتے یا خیانت کرنے والے اپنے ہی آپ سے، فتاب علیکم بس اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی تم پر، وعفا عنکم اور اللہ تعالیٰ نے بخش دیا تمہیں۔ اچھا، اب اس آیت کو ذرا سمجھتے ہیں، اسی حصے کو ذرا سمجھتے ہیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، یہ وہی والی بات ہے کہ جو رات کے وقت بندہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ پچھلی شریعت کے اندر یہی تھا، اور وہی شریعت آگے چل رہی تھی۔ اب اسلام یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلی امتوں میں احکامات ہوتے ہیں وہ جب تک رسول چینج نہ کرتے تو وہ پچھلی امتوں والے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح جو بنی اسرائیل کے اندر روزے کی کیفیت تھی، روزے کا حساب تھا، وہی والا امت محمدیہ میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ اس طرح بیان کیا کہ تم جب جو صحابہ تھے نا، وہ اب رات کو بعض کا اپنی بیویوں سے مباشرت بھی کر لیتے تھے روزے کے بعد، اور پھر ان کو بڑا دکھ بھی ہو رہا تھا، پریشان بھی ہو رہے تھے۔ اس طرح حضرت عمر سے بھی ہو گیا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بیان کیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت یعنی کہ آسان کر دی، اور یہ روزے کی حالت میں تو بندہ نہیں جا سکتا بیوی کے پاس، لیکن روزے کی افطاری کے بعد اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ اس طرح بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خوب جان لیا کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے، یعنی کہ انسان اپنے آپ سے دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اگر وہ کوئی اللہ کے حکم کے مخالف جائے۔ فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، وعفا عنکم اور اللہ تعالیٰ نے بخش دیا تمہیں، فالآن باشروہن بس اب مباشرت کر سکتے ہو تم اپنی بیویوں سے۔ ہنہ کی ضمیر عورتوں کے لیے، مونس کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تمہارے لیے، اس سے مراد اولاد ہے، ٹھیک ہے۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم ایک اولاد ہے، ایک سکونت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لیے سکون کا بھی باعث بنایا ہے، اور ایک اسے بندہ اپنے اولاد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بھی نکلتی ہے، دوسرا سکونت کا بھی باعث بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ فالآن باشروہن پس اب آؤ ان کی طرف اور ان سے مباشرت کرو، وقت یعنی کہ رمضان میں رات کے وقت۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تمہارے لیے۔ وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ اب یہ وہی بات جو میں نے پہلے بیان کر دی ہے کہ اب رات ساری تم کھا سکتے ہو، یعنی کہ تم اگر سو بھی گئے ہو، سو کے اٹھے ہو تب بھی تم کھا سکتے ہو، یہ پہلے نہیں تھا۔ پہلے یہ تھا کہ اگر تم سو گئے تو تمہارا اگلا روزہ شروع ہو جائے گا، اور پھر تم کچھ کھاؤ نہیں پی نہیں سکتے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حتیٰ یتبین یہاں تک کہ بیان ہو جائے، بیان سے مراد واضح ہو جائے، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے، خیط الابیض من الخیط الاسود، کالا دھاگا سفید دھاگے میں سے۔ بیض کہتے ہیں کالے کو، اور نہیں وائٹ کو کہتے ہیں، سفید کو کہتے ہیں بیض، ابیض اور اسود سود، اسود کہتے ہیں کالے کو۔ اور اس لیے حجر اسود سے اپنے اسود ورڈ کو یاد رکھ لیجئے، حجر اسود جو خانہ کعبہ کے ساتھ ہے لگا ہوا ہے، اسود کہتے ہیں کالے کو، حجر کہتے ہیں پتھر کو، حجر اسود کالا پتھر، تو اس سے اسود ورڈ آپ کو نہیں بھولے گا۔ من الفجر، فجر تک، یعنی کہ اب تم ساری رات کھا سکتے ہو، یہ والا ٹائم سحری کا ٹائم ہے، یعنی کہ جب ہلکی سی روشنی نکلتی ہے، ہلکی سی مشرق کی جانب سے لائٹ نکلتی ہے، سفید دھاگا اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو کہا ہے کالے دھاگے میں سے، یہاں تک کہ سفید دھاری برآمد ہو جائے یا نکل آئے سیاہ دھاری سے، من الفجر فجر کے وقت، فجر سے، ثم اتموا الصیام الی اللیل پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک،
اس سے مراد ٹھیک ہے فجر کے جو فجر کی سفیدی ہے، جو فجر کے وقت ہلکی سی جو لائٹ مشرق کی جانب نمایاں ہوتی ہے، پھر تم پورا کرو اپنے روزے کو رات تک، لیل رات، ولا تباشرون اور تم نہ مباشرت کرو اپنی بیویوں سے، وانتم عاکفون فی المساجد اور تم اعتکاف والے ہو مساجد میں۔ جب اعتکاف کی حالت میں ہو یا مسجد میں ہو تو تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ۔ تل کا حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، فلا تقربوها پس تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنی بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اس سے مراد یہ نہیں ہے، یعنی کہ بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتا ہے اعتکاف کے دوران، اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں تیل لگایا کرتی تھی حضور کی بیویاں، اور آپ خیمے اپنے اپنا جو حضور کا ساتھ مسجد نبوی کے ساتھ جو حضور کا گھر تھا ادھر آپ سر نکال لیتے تھے اور بیویاں سر میں تیل لگایا کرتی تھیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل بھی نہیں کر سکتے آپس میں، لیکن ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے فلا تباشرون تو مباشرت نہیں کر سکتے اعتکاف کے دنوں میں، ٹھیک ہے۔ وانتم عاکفون فی المساجد اور جب تم اعتکاف کے لیے مساجد میں ہو تو تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ دل کا حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دائرہ تمہارے لیے سیٹ کر دیا، اس سے تم باہر نہیں جا سکتے، اگر تم باہر جاؤ گے تو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہو۔ فلا تقربوها پس تم اس سے زیادتی نہ کرو، حد سے نہ برو، اس سے باہر نہ نکلو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تقربوها کا ورڈ ہوتا ہے قریب جانا کسی چیز کے، ایک ہوتا ہے آگے جانا حد سے باہر چل جانا، ایک ہے کہ قریب جانا، فلا تقربوها اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اس طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے آیات اپنی لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اور نہ کھاؤ اپنے اموال کو، یعنی کہ اپنے آپس کے مالوں کو، بالباطل جھوٹ کے ساتھ، اپنے اپنے مال کو اپنے یعنی کہ اپنے آپس کے مال کو جھوٹ کے ساتھ، دغا بازی کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور نہ تم اسے لے جاؤ حکام کی طرف، یعنی کہ گورنروں کی طرف یا جج کی طرف تم اس کے مال لے جاؤ اور اس سے کہو کہ یہ اتنا مال ہے، یہ اتنے لاکھ ہیں، تو میں تمہیں اتنا اس میں سے حصہ دوں گا، تم نے میرے حق میں فیصلہ کر دینا ہے۔ تو جس طرح پٹواریوں کی طرف لے جاتا ہے بندہ اپنا معاملہ اور ان سے کروا کر وہ کہ اپنے بھائیوں کے حصے بھی مروا دیتے ہیں لوگ، تو یہ والے کام اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ یہاں پہ جو لا نفی کے لیے آیا اور یہ لا ان دونوں سٹیٹمنٹس کے ساتھ آیا، ٹھیک ہے نا، واو سے پہلے والے کے لیے بھی، واو کے بعد والے کے لیے بھی۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اور نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں جھوٹ کے ساتھ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور نہ تم لے جاؤ ان کو اپنے حکام کی طرف، یعنی کہ جو اتھارٹی رکھتے ہیں کچھ حاکم، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ تاکہ تم کھا سکو لوگوں کے مالوں کا کچھ حصہ، بالاسم گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے بھی ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا کہ تم کسی کا حصہ کھاؤ، اور اس کو تم حکام کے پاس لے جاؤ، اتھارٹی والے لوگوں کے پاس لے جاؤ تاکہ تم ان کا بھی حصہ نکالو اور وہ تمہاری بھی مدد کریں، اور تم جھوٹ کے ساتھ اور گناہ کے ساتھ کھاؤ اس چیز کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی حرام ٹھہرایا ہے۔ یسألونک عن الاحلہ، کوشش کرنی ہے کہ جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں اس کو اپنے اوپر پورا کے پورا اتارنے کی، کہ جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں قرآن انسائٹس کے، میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کو کس طرح ڈال سکتا ہوں۔ تو ہر چیز، ہر آیت کا آپ قرآن انسائٹ نکالا کریں اور سوچا کریں کہ میری زندگی میں یہ کہاں امپلیمنٹ ہو رہی ہے، یا میں کہاں پہ اس آیت کے مطابق میری فیملی میں کہاں پہ کمی کوتاہی ہو رہی ہے، یا میری طرف سے کہاں کمی کوتاہی ہو رہی ہے، اور میں اس کو کیسے درست کر سکتا ہوں۔ یسألونک عن الاحلہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، یہ چاند ہے وہ والا کریسنٹ والا چاند، ٹھیک ہے نا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں۔ اب کریسنٹ والے چاند کی تو اردو انہوں نے اس طرح لکھی ہوئی ہے، چاند کی گھٹتی بڑھتی ہوئی صورتوں کے بارے میں۔ تو بعض نے اس کی ٹرانسلیشن اس طرح کی ہے کہ they ask you about the crescent، اور بعض نے اس کی ٹرانسلیشن اس طرح کی ہے کہ جو چاند کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، مختلف حالتیں ہوتی ہیں، وہ آپ سے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے یہ مواقیت یعنی کہ موقع، صورتیں،
اور ٹائم ٹیبل لوگوں کے لیے ہے اور حج کے لیے. کہہ دیجئے یہ جو چاند کی صورتیں ہیں یہ لوگوں کے لیے وقت کا تعین اور حج کے لیے ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا. اب یہاں اس کی تفسیر کچھ اس طرح کے لوگوں نے سوال کیا کہ یہ چاند کی کیا حیثیت ہے، یا چاند کے بارے میں حضور آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہہ دو کہ یہ مواقیت ہے. مواقیت اب کس چیز کے؟ وقت کی جمع نا مواقیت. کہ یہ وقت ایک تو بعض جگہوں پہ جہاں پہ سورج نہیں ہوتا وہاں پہ چاند سے وقت کا اندازہ لگایا جاتا ہے، نماز کے وقت کا اندازہ لگایا جاتا ہے وہاں پہ. اور دوسرا کہ حج کے مواقیت، حج کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ بھی سارے کا سارا چاند کے ساتھ ہوتا ہے. عبادات جو مختلف عبادات ہیں اور رمضان کے روزے وہ بھی کس کے ساتھ جڑے ہیں؟ چاند کے ساتھ جڑے ہیں. اسی طرح بہت زیادہ چیزیں ہیں جو چاند کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. چاند اور ٹائم ٹیبل، جو پہلے ٹائم ٹیبل ہوتا تھا وہ بھی چاند کے ساتھ ہوتا تھا. قل ہی مواقیت للناس، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے وقت کے تعین کے لیے ہے، والحج اور حج کے لیے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا. اور نیکی نہیں ہے یہ کہ تم آؤ اپنے گھروں میں ان کی پیچھے سے. جس طرح ہم نے پچھلے کلاس میں پڑھا تھا لَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا لَيْسَ الْبِرَّ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر دو، مگر نیکی تو یہ ہے کہ تم ایمان لو اللہ کے ساتھ، یوم آخرت کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، ملائکہ کے ساتھ، نبیین کے ساتھ، اور اللہ کے وآت المال علی حبی، اللہ کی راہ میں مال دو. اچھا اس کے اندر ہم نے کیا خلاصہ نکالا تھا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم کھڑے ہو کے کوئی کام کرنے لگ جاؤ یا عبادت کرنے لگ جاؤ، مگر تمہاری انٹینشن جو اس کے پیچھے ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. تم اللہ کے لیے کر رہے ہو یا کس کے لیے کر رہے ہو وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. تقوی ہے تمہارے اندر یا نہیں ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہر عمل کے پیچھے تقوی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. یہاں پہ بھی اسی طرح کا یعنی کہ انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیس البر، نیکی نہیں ہے، بان کہ تات البیوت، تم آؤ اپنے گھروں میں، من ظہوریہا، ان کی پیٹھ سے، یعنی کہ پیچھے سے. اب جو جاہلیت کے دور میں لوگ پتہ کیا کرتے تھے کہ اگر وہ کسی سفر میں گئے، ان کا کوئی سفر کامیاب نہیں ہو سکا یا انہیں سفر کے دوران واپس آنا پڑا تو وہ واپس اپنے دروازوں سے نہیں آتے تھے. وہ اس کو جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ چیز نحوست کا باعث بن جائے گی. بعض کا جاہلیت جو ہمارے اوپر انڈیا سے آئی ہے، ہم بھی نحوست کی بہت زیادہ چیزیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسی طرح وہ جو جاہلیت میں تھے عرب، انہوں نے بھی یہ چیز کو نحوست کا باعث سمجھنے لگے تھے کہ اگر تم دروازے سے آؤ گے تو یہ کوئی منحوس چیز ہو جائے گی، اس لیے تم پیچھے سے پھلانگ کے آیا کرو دیواروں کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ یہ چیز کوئی نیکی کی چیز نہیں ہے کہ تم اپنی گھروں کو ان کے پیچھوں سے پھلانگ کے آؤ. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی تو یہ کہ جو متقی بن جائے، جو تقوی والا بن جائے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور اپنے گھروں میں اپنے گھروں کے دروازوں سے ہی آیا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یعنی کہ فلاح کا سر کو سارا دار و مدار تقوی پہ ہے. اگر ایک بندہ متقی ہے اور اپنے آپ کو تقوی کے مطابق، اللہ کے مطابق لے کے چل رہا ہے تو وہی شخص فلاح پانے والا ہے، اور وہی شخص اللہ کے زیادہ قریب بھی ہوگا. اچھا، اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ لوگ اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے جو متقی لوگ ہوتے ہیں کہ خوب جان لو کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو متقی ہوئے، جو متقی بن گئے. تو جو متقی بندہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی محبت بھی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا ولی بھی ڈکلیئر کیا ہے. آج جو اولیاء اللہ کی باتیں کرتے ہیں نا، وہ یہ چیز کو بیان ہی نہیں کرتے کہ اولیاء اللہ بننے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف جانے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. تو اللہ کی طرف جو بندہ لو لگا لیتا ہے، اپنی اللہ سے دوستی لگا لیتا ہے، اللہ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو تقویٰ یہی ہے کہ ہر وقت تم اپنے رب کے بارے میں سوچتے رہو. ایک صحابی سے پوچھا نا حضرت عمر نے کہ تقویٰ کیا ہے، آپ تقوی کو کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ تقویٰ اسی طرح کہ آپ اپنی چادر پہن کے کسی خاردار راستے سے جا رہے ہیں، آپ کے دائیں طرف بھی کانٹے ہیں، بائیں طرف بھی کانٹے ہیں، تو آپ اس راستے سے کیسے گزریں گے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تو اپنے آپ کو بہت بچا بچا کے گزروں گا. تو صحابی نے فرمایا ہاں یہی تو تقویٰ ہے. یعنی کہ تم اس زندگی سے گزر رہے ہو، تم زندگی گزار رہے ہو تو تم نے کس طرح گزارنا ہے. تمہاری طرف دائیں طرف بھی تم دیکھو گے تو برائیاں نظر آئیں گی، بائیں طرف بھی برائیاں نظر آئیں گی. غیبت، چغلی، اس طرح کی مجالس تمہارے لیے عام ہوں گی، اور گناہ تو تمہارے پاس ہر وقت میسر ہوگا، موبائل کی صورت میں، زنا کی صورت میں. ٹھیک ہے، تو تم نے اس کو اپنے آپ سے کس طرح تم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، یہی چیز تقویٰ ہے. تم نے اپنے آپ کو کیسے بچا کے رکھنا ہے، یہی چیز تقویٰ ہے.
تم نے اپنے رب کے کیسے قریب ہونا ہے، یہ چیز تقویٰ ہے. اپنے رب سے دعائیں کرو، اپنے رب سے فریاد کرو کہ یا رب مجھے اپنے قریب کر لے، مجھے اس گناہ سے نکال، مجھے ان برائیوں سے نکال. آگے قتال کی اور جہاد کی آیتیں شروع ہو رہی ہیں، وہ بھی وہ انشاءاللہ اب اگلی کلاس میں کر لیں گے. اور آج کا سبق یہاں تک ہی تھا.